اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيتهم أجمعين اس بات کو جتنا زیادہ تذکیر کیا جائے، یاد دہانی کرائی جائے، بار بار یاد کرایا جائے، وہ کم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے پاس چھوڑ کر گئے تھے، جو دین امت کے لیے چھوڑ کے گئے تھے، وہ دین ہم تک نہیں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دین سکھا کر گئے تھے، وہ دین ہم تک نہیں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ چھوڑ کر گئے تھے، اس سے بعد کے لوگوں نے بگاڑ دیا، اور بگڑتے بگڑتے آج جو دین ہمارے پاس پہنچا ہے وہ بالکل ہی مختلف چیز ہے اس سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک چھوڑ کے گئے تھے، ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین چھوڑ کر گئے تھے، اس کا رول نمبر 1 تھا
کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا سوائے ایک کام کے لیے، کیا؟ الا لیعبدون، کہ وہ اللہ کے غلام بن کے رہیں۔ مرضی اپنی، غلام کی کوئی نہیں ہوتی۔ غلام کس کے بن کے رہیں؟ اللہ کے۔ اور جو دین ہم تک پہنچایا گیا اس کو بنا دیا گیا کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ وہ ہماری عبادت کریں، کہ وہ اللہ کے صرف سجدے کریں، صرف تسبیح کریں، بات کوئی نہ مانیں، کاروبار اپنی مرضی سے کریں، تجارت اپنی مرضی سے کریں، لین دین اپنی مرضی سے کریں، سود اپنی مرضی سے کھاتے رہیں، سارے طریقے اپنی مرضی سے کریں، لیکن یہ ہے کہ صرف کچھ ریچولز اور کچھ عبادات تک محدود کر دیا گیا۔ یہ وہ دین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا رول نمبر 1 تھا کہ اللہ کے غلام بن کے رہیں۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، تمام مومنوں کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ان الصلاۃ، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کا دین تھا، اور جو دین ہم تک پہنچا وہ یہ پہنچا کہ اللہ کے لیے سجدے نہ کرو بلکہ اپنی ذات کے لیے سجدے کرو، اپنی ذات کو خدا بنا لو، اپنے نفس کو خدا بنا لو، اور اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے عبادات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ صرف بدل دیا گیا بلکہ بگاڑ کر الٹ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب کچھ اللہ کی مرضی سے کرنے کا نام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب کچھ اللہ کے حوالے کرنے کا نام تھا، لیکن جو دین ہم تک پہنچا اس میں سب کچھ اپنی منوانے کا نام دین رکھ دیا گیا ہے۔ کچھ عبادات اور کچھ ریچولز اور کچھ سٹیپس اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہماری خواہشات پوری ہو جائیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اصول بتا دیا تھا، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کوئی کام ایسے مت کرنا، کوئی عبادت ایسے مت کرنا، کوئی صدقہ ایسے مت کرنا، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ تمہیں زیادہ ہو کے ملے۔ کسی کو کوئی چیز اس لیے نہ دینا کہ تمہیں اس کا بدلہ زیادہ اچھا ملے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس لیے نہ زیادہ سجدے کرنا کہ تمہیں دنیا کا مال زیادہ ملے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس لیے نہ کوئی بھی حرکت کرنا کہ اسے دنیا میں تم زیادہ ریوارڈ چاہو۔ کسی غریب کو اس لیے صدقہ مت دینا کہ یہ سوچو کہ مجھے اس کا دنیا کے اندر ہی زیادہ اجر مل جائے گا۔ لوگوں کو کسی کے اوپر احسان اس لیے نہ کرنا کہ کل یہ میرے اوپر احسان کرے گا، یا جس کو آج کل ماڈرن ورڈز میں کارما کہا جاتا ہے کہ وہ کارما کا رول لاگو ہوگا، میں اگر دوں گا تو مجھے بھی کہیں نہ کہیں سے زیادہ مل ہی جائے گا، کارما کا اصول لاگو ہوگا۔ نہیں، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، دیتے وقت یہ مت سوچنا کہ تمہیں زیادہ ملے گا۔ دینا اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دینا اس لیے ہے کہ آخرت میں زیادہ ملے گا، دنیا میں نہیں۔ تو ہمیں بالکل الٹا دین ملا ہے، جس کو ہم دین سمجھتے ہیں وہ رسول اللہ کا دین نہیں بلکہ کفر ہے، اور یہاں تک بگڑ چکا ہے کہ ہر چیز میں رستے نکال لیے ہیں۔ رسول اللہ کا دین کیا تھا؟ یہ حدیث آپ لوگوں نے کئی بار سنی ہے، ایک بار پھر سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین چھوڑا تھا اس کو امپلیمنٹ ان کے یار غار نے، ثانی اثنین، جن کا قرآن میں ذکر ہے کہ ان دو میں دوسرا جو تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور اب کیا ہوا کہ قبائل عرب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کرنا تھا انہوں نے کفر اختیار کر لیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین سے پھر گئے،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں سے کس بنا پر جنگ کریں گے، قتال کریں گے؟ اب تو جنگ کرنی پڑے گی کیونکہ کچھ لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اور دین سے پھر گئے ہیں، تو آپ کس بنیاد پر جنگ کریں گے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا، الا یہ کہ اسلام کا کوئی حق ہو اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اس پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے لازماً جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں، اس حدیث میں کفر سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ وہ کلمہ چھوڑ رہے تھے بلکہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حدیث سنا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ میں لوگوں سے تب تک قتال کروں گا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مان لیا، اس نے اپنی جان کو امان میں دے دیا، اب وہ حفاظت میں آ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو آپ کیسے جنگ کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہ یار غار ہیں جو دین کو حضرت عمر سے بھی زیادہ اس وقت سمجھتے تھے۔ بعد میں حضرت عمر نے کہا کہ حضرت ابو بکر کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا کر دی تھی کہ اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے لازماً جنگ کروں گا، قتال کروں گا، تلوار اٹھاؤں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جیسے کہ نماز فرض ہے اسی طرح کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ قسم اللہ کی اگر ان لوگوں نے مجھ سے وہ ایک رسی بھی روک لی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو میں اس کے روک لینے پر ان سے جنگ کروں گا، ان کو فزیکل سزا دی جائے گی، کیپٹل پنشمنٹ دی جائے گی، اور اگر وہ آگے سے جنگ کریں گے تو ان کے سر بھی قلم ہوں گے۔ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ اللہ نے اس جنگ کے لیے حضرت ابو بکر کا سینہ کھول دیا، اور بالآخر میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہی بات حق ہے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو داؤد کے مطابق یہ سند صحیح حدیث ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر انہوں نے ایک بکری کا بچہ بھی روک لیا تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے کہ اگر کسی نے قربانی کے دن کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین سمجھا چکے ہیں، سکھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ قربانی کا وقت آ گیا، قربانی کا دن آ گیا، صحابہ کو پتہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صبح سب کو جمع ہونے کا حکم دیا اشراق کے وقت میں کہ جب سورج طلوع ہو جائے تو تمام لوگ میدان میں جمع ہو جائیں، یہاں پر نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی۔ اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، رستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کر رہے ہیں، جانور اپنا ذبح کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قربانی، آپ نے خود ہی تو حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جس نے ہماری نماز سے پہلے اور ہمارے قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی نہیں ہے، اس نے کچھ گوشت ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا ہے وہ ان کو کھلا دے۔ ان کو حکم دیا کہ دوبارہ قربانی کرو۔ جب عید کی نماز ہو جائے گی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر لیں گے یا عید کی نماز پڑھا کے اجازت دے دیں گے کہ اب قربانی کر لو، اب قربانی ہوگی۔ جس نے کی بھی قربانی اللہ کے لیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کر لی، یا اپنی مرضی سے کر لی، یا جلدی میں کر لی، یا اس اجتماعیت سے کے اندر رہتے ہوئے اس کے ڈسپلن سے تھوڑا سا باہر ہو کر لی، اس کی قربانی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو، کوئی کام ان سے پہلے کر لو یا ان سے زیادہ تیز بننے کی کوشش کرو۔
یا ان کی اجازت کے بغیر کر لو یا ان سے آگے نکل کر کرنے کی کوشش کر لو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، زیادہ تیز بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. اور ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ او جی زکوٰۃ آپ دیکھ لیں، اپنے آس پاس جو غریب ہے اس کو ادا کر دیں، اپنی مرضی سے اپنی زکوٰۃ میں سے 2.5% نکال لیں، ادا کر دیں. اور وہ ساری کی ساری حدیثیں لگاتے ہیں اس چیز کے اوپر جو صدقہ ہے، جو زکوٰۃ تو ہو ہی نہیں سکتی، پھر صدقے اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو دے دیں، 2.5% دیں یا 50% دے دیں، آپ کا ہے، آپ دے دیں. اللہ کے سے اجر حاصل کرنے کے لیے دے دیں، کسی کی مدد کرنے کے لیے دے دیں، کسی خیر کے کام میں حصہ ڈالنے کے لیے دے دیں. 2.5% کیا 3% دیں، 5% دیں، 10% دیں، 15% دیں، 50% دیں، 90% دے دیں، لیکن وہ صدقہ ہی رہے گا، زکوٰۃ نہیں بنے گی. زکوٰۃ اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ اور صدقے میں وہی فرق ہے کہ جو عید سے پہلے قربانی کر رہا ہے اور عید کی نماز کے بعد قربانی کر رہا ہے، عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر رہا ہے اور عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کر رہا ہے. یہی فرق ہے زکوٰۃ اور صدقے میں، جو ان دو قربانیوں میں ہے، ان دو ذبح کرنے میں ہے. کہ جو زکوٰۃ اسٹیٹ کے ڈسپلن کے ساتھ اسٹیٹ کو دی جائے گی، جو صدقہ، وہ زکوٰۃ ہوگی. اور جو زکوٰۃ اپنی مرضی سے، جو صدقہ اپنی مرضی سے دیا جائے گا، وہ صدقہ ہوگا، وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. وہ چاہے جتنا مرضی مال دے دے، اس کو وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا. اس کے لیے پھر وہ سن لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتا دی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی چھوڑ دی ہو، جو دین ہمیں سمجھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث سن لیں، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو آخرت میں اس کا مال ایک نہایت زہریلے سانپ کی طرح بن کر، ایک زہریلا سانپ بن کر آئے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نشان ہوں گے، 2 نقطے ہوں گے. اور یہ سانپ کیا ہوگا؟ اس شخص کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا، ایک توق کی طرح پہنا دیا جائے گا وہ زہریلا سانپ. پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں. وہ سانپ بولے گا، کہے گا مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں، میں وہی تیرا مال ہوں، میں وہی تیرا خزانہ ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو لوگ اللہ نے ان کو جو زکوٰۃ ادا کیا ہے اس اپنے فضل سے، اس میں سے بخل کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے حق میں یہ چیز بہتر ہے. یہ والی آیت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ والی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو لوگ اب اللہ نے انہیں مال عطا کیا اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس میں سے بخل کرتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے. تو یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا معاملہ ہوگا، چاہے وہ زکوٰۃ کے نام پر جو مرضی کرتا رہے. زکوٰۃ کیا تھی؟ یہ نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاملین کو بھیجا، زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ، اور وہ کہیں کہ جی ہم نے تو میرے ساتھ والا غریب تھا اس کو دے دیا صدقہ. تو 2 صدقہ جتنا مرضی، وہ صدقہ ہی رہے گا، وہ زکوٰۃ نہیں رہے گی. زکوٰۃ وہی ہوگی کہ جو اسٹیٹ کو ادا کرنی ہے. اور زکوٰۃ کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے جائیں گے. ہر ایک بتائے گا کہ میرے پاس 4 پراپرٹیاں ہیں، میرے پاس 60 بکریاں ہیں، میرے پاس 3 کلے زمین کے ہیں، میرے پاس اتنا سونا اتنا چاندی ہے، میری بیوی اتنے کنگن سونے کے پہنتی ہے، ایک چاندی کا اس کے پاس وہ کوکا ہے، بالی ہے، سونے کی فلاں چیز ہے، ہیرے کی فلاں چیز ہے، اور اتنے پیسے ہم نے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، اتنے ہمارے پاس پرائز بانڈ ہیں، اتنی ہمارے پاس فلاں چیز ہے. وہ سارے کے سارے ایسٹس ڈکلیئر کیے جائیں گے. یہ اسلام کا اصول ہے. یہ جو اسٹیٹ آج کل استعمال کرتی ہیں لوگوں کے ایسٹس ڈکلیئر کروا کے پھر ان کو
ان کے اوپر بھتہ لیتی ہیں، ظلم کرتی ہیں، یہ جو اسلام نے خیر کا اصول بنایا تھا اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں آج کے دور میں۔ اسلام کا کیا اصول ہے کہ ہر ایک اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرے، جس کے ایسٹس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہوں گے یا اوپر ہوں گے اس سے زکوٰۃ لی جائے گی، اور جس کے ایسٹس اس سے کم ہوں گے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ اپنا مال جیسے مرضی خرچ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ہر چیز جو ہے وہ ایک ایک اصول بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک چیز بتا دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کوئی پوچھتا تھا دین کے اصول تو 5 اصول بتایا کرتے تھے کہ پہلا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، دوسرا کیا ہے نماز ادا کرنا، تیسرا کیا ہے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا کیا ہے رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں یہ ہے کہ استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کے دین کے اصول ہیں۔ اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ذمہ دار بنا کر، داعی بنا کر، حکمران بنا کر، گورنر بنا کر جیسے بھی کسی علاقے میں بھیجتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی کہتے تھے کہ سب سے پہلے ان کو کیا حکم دینا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر کیا حکم دیتے تھے دوسرے نمبر پر؟ کہ اب جب یہ مان لیا تو اب نماز قائم کرنی ہے، نماز ادا نہیں کرنی، یہ نہیں پڑھ لی اپنی نماز قائم کرنی ہے۔ جس کو رسول اللہ نے امیر بنا کر بھیجا ہے وہ نماز پڑھائے گا، باقی اس کے پیچھے پڑھیں گے۔ اور کتنے ڈسپلن سے پڑھیں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے اپنا سر سجدے سے اٹھا لیتا ہے، کیا وہ اس چیز سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے جیسا بنا دے؟ ایسے پڑھنی ہے، قائم کرنا ہے، ایسے ڈسپلن ہے کہ جس کو اللہ نے امیر بنایا ہے اس کے پیچھے نماز قائم کرنی ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کہے گا اس کے پیچھے اللہ اکبر کہا جائے گا، اس سے پہلے نہیں اللہ اکبر کہہ سکتے، اس سے پہلے نہیں سجدے میں جا سکتے، اس سے پہلے نہیں سجدے سے سر اٹھا سکتے۔ اس قدر ڈسپلن، یہ نماز قائم کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 2 باتیں مان لیں تو تیسری بات رمضان کے روزے نہیں، تیسری بات حج نہیں، تیسری بات یہ ہے کہ ان سے ان کے مال کی زکوٰۃ لینا۔ یا ایھا النبی خذ من اموالہم صدقہ، کہ ان کے مال سے زکوٰۃ اخذ کرنی ہے، لینا ہے، یہ اسٹیٹ کا رائٹ ہے۔ لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ 30% تک ٹیکس اور بھتہ بھی لے رہی ہے، ایک ایک چیز لینے کے اوپر اتنا زیادہ بھتہ بھی لے رہی ہے کہ روٹی کیوں خریدی، آٹا کیوں خریدا، ہمیں بھی پیسے دو، موٹر سائیکل کیوں لے لیا، ہمیں بھی پیسے دو، گاڑی کیوں لے لی ایک، ہمیں بھی لے کر دو۔ تو یہ ظلم اسٹیٹ کر رہی ہو اور ساتھ ساتھ زبردستیاں بھی کر رہی ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسٹیٹ کے لیے صرف یہی جائز ہے کہ وہ زکوٰۃ لے، اسٹیٹ اس سے اپنے معاملات چلائے، باقی جو ہے یہ بھتہ جو ہے وہ لینا بند کر دے۔ اور زکوٰۃ وہی اسٹیٹ لے سکتی ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت کا سلسلہ اللہ کی رسی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت کا سلسلہ وہ خلفائے راشدین کے پاس تھا۔ الجماعہ، اللہ کی رسی خلفائے راشدین کے پاس تھی، اس کے بعد وہ ملوکیت میں بدل گئی، لیکن الجماعہ ظاہر ہے وہی رہی، اس کے اندر کمیاں آ گئیں، کوتاہیاں آ گئیں، لیکن اللہ کی زمین پر اگر کوئی انسانوں میں کوئی خلیفہ، کوئی ذمہ دار تھا تو ظاہر ہے وہ وہی اسٹیٹ تھی۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ نے سلطنت عثمانیہ کو یہ توفیق بخشی، اور اس کے بعد جب پاکستان بنا سلطنت عثمانیہ کے ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے پاک سرزمین پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام قائم فرما دیا، اور الجماعہ یہاں ٹرانسفر ہو گئی، یہاں کے حکمران ہی خلفاء ہوتے تھے۔ ظاہری سی بات ہے کہ وہ اکثر ان میں سے اللہ کے نافرمان بھی تھے، گناہگار بھی تھے، لیکن پھر بھی اسٹیٹ کا ہی رائٹ تھا۔ لیکن عمران خان جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ آخری سیاسی آپشن تھی، اس کے بعد اللہ نے الجماعہ اسٹیٹ سے بھی لے لی۔ اب جب اللہ کی امان اٹھا لی جائے، اللہ اسٹیٹ اور الجماعہ جہاں سے لے لے، وہاں پہ ظاہر ہے اللہ کے عذاب برسنے لگ جاتے ہیں۔ الامان اٹھ جائے تو پھر ہر طرف سے درندے دوڑ پڑتے ہیں، ہر طرف سے ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، ہر طرف سے عذاب آنے لگ جاتے ہیں، اور یہی معاملہ اسٹیٹ کا بھی ہے۔ اور کیونکہ یہ اسٹیٹ زکوٰۃ نہیں لے رہی اور الجماعہ اللہ نے
پہنچا دی یہاں تک، آپ کی اس اجتماعیت تک، لہٰذا اب یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، ان کا کام بنتا ہے، ان کے اوپر فرض ہے، وہ لازم ہے کہ اپنے امیر کو وہ زکوٰۃ ادا کریں اور خود بخود کریں، اور اللہ کہ عذاب سے ڈریں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں کہیں ان سے ان کا مال لے لیا نہ جائے، دنیا میں کہیں ان کے اوپر آفتیں نہ ٹوٹ پڑیں، اور آخرت میں سانپ کی طرح وہ جو مال ہے ان کے ساتھ لپٹ کر ان کی گردن میں توق بن کر نہ ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔